السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا. یہ کیس دراصل ہے کیا؟ القادر ٹرسٹ کیس کے ٹرسٹی کون ہے، بینیفیشری کون ہے، اور اس کیس میں عمران خان کا کیا کردار ہے جو انہیں نامزد کیا گیا اور آج انہیں گرفتار کیا گیا، یعنی کہ 9 مئی 2023 کو. یہ ساری باتیں ہم سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انہیں سے جانتے. رانا صاحب، القادر ٹرسٹ کیس 1 مئی سے وارنٹ، 9 مئی کو گرفتاری پیشی پہلے بھی ہوئی تھی، یہ تو جانیں گے، لیکن اس سے پہلے کیس ہے کہ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیں دیکھنے والوں کو. یہ کیس سمپل سا ہے، اگر آپ سب جاننا چاہتے ہیں. یہ کیس یہ ہے کہ عمران خان کو پکڑنا تھا، اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک بوگس چیز کو تیار کیا گیا. یہ بوگس ہے؟ یہ بوگس ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کھل کے بات کرتا ہوں. رشوت، منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے ملک ریاض صاحب کا. کاغذات میں لکھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، لکھا ہوا بحریہ ٹون کے ساتھ معاہدہ کیا. آپ کو کیا صبح سے لے کر کسی ایک جگہ بحریہ ٹون کا لفظ کسی ٹی وی پہ نظر آیا؟ نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے نظر آیا؟ نہیں. پھر وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو بینیفٹ دیا گیا ہے برطانیہ والے کیس میں. میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا، کیا انہوں نے ان کا نام لیا؟ نہیں. کیا تو نہیں ہے، شاید آیا ہو کہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا اس کیس میں جس کو بینیفٹ دیا، جس سے زمین کا معاہدہ کیا، جس کے پیسے معاف کرائے، جس کے عوض انہیں یہ سارا کچھ ملا، سب سے پہلے گرفتاری بنتی تھی اس شخص کی. وہ بیان دیتا کہ جناب میں محمد فلاں، میں نے اتنے پیسے دیے عمران خان کو، اس کے ٹرسٹ کو یہ دیا، اس کے عوض انہوں نے مجھ سے اتنی سستی زمین لی، اور پھر اس سستی زمین پہ یونیورسٹی بنانے کا پروجیکٹ شروع کر دیا. اور یہ سارے پیسے بشرا بی بی پہ لگا دیں، جس پہ یہ نام لگانا ہے، زلفی بہاری پہ، جس پہ کرنا ہے، سب پہ کرتے ہیں. اب مزے والی بات یہ ہے، 1 مئی کو آپ کہتے ہیں ہم نے وارنٹ گرفتاری نکالے. 4 مئی کو عمران خان پیش ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تب گرفتاری نہیں ہوتی. اس کے بعد 3 دفعہ پیش ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تب گرفتاری نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں اس کا ریکارڈ لاؤ، جس میں تمہیں مطلوب ہے، اس میں یہ کیس نہیں آتا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب القادر ٹرسٹ بن گیا، اوکے ہو گیا. یہ میں کہہ رہا تھا القادر ٹرسٹ کا مقصد یونیورسٹی بنانا تھا، ٹھیک ہے. جو تحصیل صحابہ ڈسٹرکٹ جیلم میں ہے، القادر بحریہ ٹون سے معاہدہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، 458 کنار رقبہ، یہ سارا کچھ کر دیا. اب اس کو رشوت دینے والا اور بینیفیشری جس نے فائدہ اٹھایا، اس کا نام اس پورے کیس میں کہیں نہیں ہے. کہیں آپ برطانیہ والے کیس کی بات تو نہیں کر رہے؟ برطانیہ والے کیس کی، یہ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اس کا نام کسی جگہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ان کے روابط ہیں بڑے گہرے کے سب کے ساتھ. ان کے کہنے پہ روڈز بنتے ہیں. انہوں نے بھی آصف علی زرداری صاحب کو تحفے میں جو گھر دیا ہوا ہے کراچی میں بھی، اور لاہور میں بھی جو بلاول ہاؤس ہے، اور کراچی میں جو آپ کو پتا ہے جتنے پروجیکٹ بنے ہیں ان کو کون سپورٹ کرتا ہے، اس میں کون حصے دار ہے، پس پردہ کون ہے. اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو چلے میں خبر دیتا ہوں، جس دن اعتماد کا ووٹ لینا تھا چھوٹے میاں صاحب نے، اس دن کس کا طیارہ استعمال ہوا ارکان اسمبلی کو لانے کے لیے؟ اچھا، ادھر بھی طیارے استعمال ہوئے؟ جی، ادھر بھی طیارے استعمال ہوئے. اچھا، کس کا طیارہ تھا؟ ملک ریاض صاحب کا. اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں عمران خان نے غلط کیا، گرفتار کرو. باقی مقدس گائے ہیں، باقیوں کے کیوں نہیں گرفتار کر رہے؟ ویسے کیا عمران خان نے بحریہ ٹاؤن کو فائدہ دیا؟ بالکل نہیں دیا. جس شخص کے متعلق ایک ایک شخص جانتا ہے کہ وہ شخص، اس کے گھر آپ چلے جائیں، وہ نہ خود کھاتا ہے نہ آپ کو کھانے دیتا ہے. جس شخص نے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے پاکستان کے اندر ایک علیحدہ کلچر لانا ہے، کیوں کرے گا یہ؟ اس میں بتائیں. دوسری بات، اس پوری القادر ٹرسٹ میں فاؤنڈیشن میں عمران کا نام بتا دیں مجھے. ٹرسٹی تو ویسے سابق خاتون اول ہیں. ان کا نام، ان کا رول بتا دیں مجھے، بتا دیں. کوئی کردار نہیں. کوئی کردار نہیں. پھر گرفتار کس کو کرنا چاہیے تھا؟ جس نے پیسے دیے تھے
کیا پیسے واقعی دیے گئے؟ بقول ان کے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کے بقول ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون، اور نام لو یار، کیوں ڈرتے ہو؟ رانا صاحب نے نام نہیں لیا جی، اگر لیا تو آپ بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا، ابھی ریکارڈنگ نکال لے. تو رانا صاحب کو تو پھر یہ کہنا چاہیے ایک پراپرٹی ٹائکون اور ایک سابق وزیر اعظم، اشارہ پھر دوسری طرف بھی ہونا چاہیے تھا جی بالکل. اور میں تو معذرت سے حیران ہوں اپنے میڈیا پہ، جب اس پراپرٹی ٹائکون کا نام آتا تھا نا، ساتھ ہوتے ٹین، یار کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان سابق گرفتار ہو گیا. رانا ثناءاللہ نام نہیں لے رہے، آپ کیوں نام لے رہے ہیں؟ وہ تو وزیر داخلہ ہیں، پاور میں. ان کو فائدہ ہوگا، میں نے سچ بولنا ہے. اچھا کیا کروں؟ میں بھی کہوں کہ ایک پراپرٹی ٹائکون، تو پھر چھوڑیں اس کیمرے کو بند کریں، جائیں باہر جا کے آپ پی ٹی وی پہ نوکری کریں. کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ نام لینا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے. تو کیوں جرنلزم کر رہے ہیں دانش صاحب؟ آپ جرنلزم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا غلط نام لے رہے ہیں؟ نہیں، جو نام آپ بتا رہے ہیں جو ڈاکومنٹس میں ہیں وہ تو چیزیں یہی آ رہی ہیں. تو اچھا، یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ کو جو زمین ملی ہے، یہ ملی کہاں سے تھی؟ یہ واقعی حقیقتاً ادھر ہی سے آئی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں آئی. یہ تو ثابت کرے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں 2018 سے ان کا اقتدار آ گیا. اقتدار کو 12 ماہ ہو گئے، 12 ماہ سے بھی زیادہ ہو گئے نا. اس 12 ماہ میں انہی کے اقتدار میں فرح بی بی پاکستان سے جاتی ہیں، انہی کے اقتدار میں یہیں پہ عمران خان موجود ہے، انہی کے اقتدار میں یکم کو بقول ان کے جاری نوٹس 4 کو عمران خان کی پیشی، انہی کے اقتدار کا وقت ہے. لیکن یہ گرفتار نہیں کرتے. معاملہ کچھ اور ہے، درد کہیں اور سے اٹھا اور معاملہ کہیں اور گیا. تو کیا بارے ثبوت اس پر کس پر ہوگا؟ کیا عمران خان کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس ہوا کی زمین کہاں سے آئی؟ دیکھیں، اس ملک میں آپ ثابت بھی کر دیں، کیا ثابت کریں گے؟ آپ کو جو مرضی آپ ثابت کر لیں، جس طرح مرضی کر لیں. آپ یہ وہ ملک ہے جہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب آرڈر دیتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، نہیں ہوتے. یہ وہ مملک ہے جس میں 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ ایک شخص کو باہر بھیج دیتے ہیں، آپ اس سے ریکوری نہیں کر سکتے، آپ اس کی بیان کے مطابق دیے ہوئے معاملات کو نہیں کر سکتے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر 100 سے زائد لوگ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی اور پیسے فلاں فلاں کو گئے، وہ سارے کیسوں سے بری ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس کیس میں آگے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کپتان کو کچھ عرصہ جیل میں رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ کپتان کی ٹیم ٹوٹ جائے، کوشش کریں گے کہ کپتان کی ٹیم جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے لیے ایسا ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن جیت سکیں. بس یہ معاملہ ہے، اور کوئی معاملہ، چاہے اس میں پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج بند ہو جائے، چاہے اس میں پاکستان کی معاشی صورتحال برباد ہو جائے، چاہے اس میں پاکستان کے وہ ادارے جن کے لیے ہمیں جان تک قربان کرنی ہے، ہماری آرمی، ہمارے دیگر ادارے، ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے، یہ سارا کچھ بے شک ہو جائے. لیکن حکومت کہنے ہم نے اپنی حکومت کرنی ہے، ہم نے عمران خان کو پکڑنا ہے. آج عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ حالات ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جو آج ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز دانش آپ کو میں بتا دوں، مجھے نہیں پتا یہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. مجھے یقین ہے یہ نہیں چلنا. مجھے اس لیے یقین ہے کیونکہ وہ لوگ بہت نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. آپ جا کے جب اپنا آفس دیں گے نا تو وہ نہیں چلے گا. لیکن میں اپنا فرض پورا کر دوں، آپ بھی اپنا فرض پورا کر دیں. ان نیشنل ٹی وی چینلز نام نہیں لے رہے، وزیر ان کا نام نہیں لے رہے. قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کو گرفتار کرنا چاہیے تھا جس سے زمین لی یا جس کو انہوں نے بینیفیشل قرار دیا، جس کو فائدہ دیا. اس کے بیان کی روشنی میں پھر عمران خان کو بھی پکڑتے ہیں. یہ جس کو اگر وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میں نے القادر ٹرسٹ کو یہ زمین اس مد میں دی، اس مد میں دی اور ثبوت دیں، تو پھر پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا کہ بھائی تو نے اتنا پیسہ یہ فراڈ کیا، تم بھی اس میں سہولت کار ہوا نا، تم بھی کیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس کے بیان کی روشنی میں آگے پکڑتے. یہ کیسا ہے کہ آپ ایک کو پکڑ نہیں رہے، وہ بیٹھا بھی ہوا ہے، نام بھی نہیں لے رہے. اتنی جرت ہی نہیں ہے آپ میں، اتنی جرت ہی نہیں ہے آپ میں. اچھا، کیا پتا کل کو ہو جائے، گرفتاری ہو جائے، یا وہ بھی سامنے آ جائیں قانون کے. کیا سوچئے گا، کیا ان سے بھی پوچھا جائے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. آج تک پوچھا کسی نے؟
کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ سابق وزیر اعظم سے تو پوچھ سکتے ہیں. سابق وزیر اعظم سے اس لیے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سے خطرہ ہے کہ الیکشن جیت جائے گا، خطرہ ہے کہ 13 جماعتوں کا سیاسی جنازہ نکال دے گا، خطرہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر دے گا، خطرہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر آئین کی جنگ لڑنی اور جیت جانی. جس ملک کے اندر توہین پارلیمنٹ کا بل پیش ہو سکتا ہے تو توہین عوام کا بل پیش نہیں ہو سکتا. آج سے پہلے بڑے فخر سے کہا جاتا تھا کہ عمران خان پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، آج تو ایک ایسا کیس بھی سامنے آ گیا. بھائی کیس سامنے آیا ہے، ثابت ہوا ہے. ثابت تو پچھلے بھی کوئی بھی نہیں ہوئے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان پر جو یہ کیس ہے، میں نے تو اس کا بڑا آپ کو سمپل سا پوسٹ مارٹم کر دیا. اس کیس کا مدعی کون ہے؟ اس کیس کے سہولت کار کون ہے؟ اس کیس کا گواہ کون ہے؟ یہاں تو اس کیس کا گواہ پراپرٹی ٹائی کون ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خفیہ معاہدہ آیا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوا آیا نا. اس خفیہ معاہدے کے دونوں بندوں کو پکڑنا چاہیے کہ ایک کو؟ قانون کے مطابق تو میرے خیال سے دونوں کو پکڑنا چاہیے. دونوں کو پکڑیں گے نا پھر ہم سمجھیں گے کہ کرپشن ہوئی ہے. اور اس دن پھر آپ کو لگے گا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوئی جی ہے. بالکل اس دن لگے گا قانون کے مطابق. عمران خان کی گرفتاری بھی جائز ہوگی. پھر سب کچھ جائز ہوگا، اس لیے کہ پھر اگر اس نے غلط کیا تو اس کو بھگتنا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر انتقام ہے. وہ انتقام جو اس ملک کے لیے خطرناک ہے. کیا یہ سیاسی انتقام ہے؟ جی بالکل یہ سیاسی انتقام ہے. عمران خان کے جیل ہوتے ہوئے الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ یا عمران خان کے باہر ہوتے ہوئے الیکشن ہوں گے؟ مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کبھی تو ہوں گے. ہم ہوں گے تو ہوں گے. چلے بہت شکریہ. رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.